تم نے نسرین کو بتا دیا تھا؟ جی بتا دیا. اب تو بیٹی کے ساتھ ساتھ فاطمہ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے. مریم آپا آپ چھوڑے، میں یہ کام کر دوں گی. تمہارے اپنے کام ہی تمہارے لیے بہت ہو جاتے ہیں. ارے کوئی بات نہیں مریم آپا. آپ نے کچھ کھایا مریم صاحبہ؟ اگر مجھے کام سے فرصت ملے گی تو کھاؤں گی نا فاطمہ. صحیح کہہ رہی ہیں، اس گھر کے کھانے تو محلوں کی دعوتوں جیسے ہوتے ہیں. آدھے سے زیادہ دن تو ہمارا کھانے تیار کرنے میں گزر جاتا ہے اور باقی ان لوگوں کی خدمت میں. کچھ ہوا ہے کیا؟ میری بات سنو فاطمہ، پہلے تمہاری بیٹی اور اب تم نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے. بالکل پورا دن گزر گیا تم اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے. پتہ نہیں کیوں، مگر تم یہ قبول ہی کرنا نہیں چاہتی کہ تم یہاں کام کرتی ہو. تم سے ایک سلاد بنانے کا کہا، تم نے وہ تک نہیں بنایا. ارے کیا بتاؤں میں آپ کو مریم صاحبہ، صرف آج ہی کام نہیں کیا میں نے، وہ بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے. تھکاوٹ ہو رہی ہے بہت. بالکل نہیں، بالکل نہیں، اب ایسا نہیں چلے گا. باہر کی مدد اس لیے نہیں لیتے تھے کہ تم دونوں یہاں ہو، مگر اب سعدیہ صاحبہ سے بات کر کے صفائی کے لیے ڈیلی ورکرز بلانا پڑیں گے. بات سنیں میری، اب آپ مجھے غصہ دلا رہی ہیں. میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں. جس کو بولنا ہے بول دیں، اس کے بعد جو بھی نقصان ہوگا دیکھا جائے گا. کیا سمجھتی ہیں ڈر جاؤں گی میں ان باتوں سے؟ جس دن سے تم یہاں آئی ہو اس دن سے تمہاری بیٹی کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے. کیا سوچا تھا بتاؤ ذرا، کہ یہاں کر اس پورے گھر کے ہم دونوں مالک بن جائیں گے. یہی سب سوچا تھا نا تم نے؟ لیکن اب تم دونوں نے حد پار کر دی ہے. بالکل بھی کام میں دل نہیں ہے تم دونوں کا، صرف وقت ضائع کرتی ہو یہاں. بہت اچھے سے جانتی ہوں تم لوگ نسرین سے جلتے ہو. سب کو صرف نسرین ہی چپتی ہے کیونکہ میں اس سے کام نہیں کرواتی. بس یہی بات ہے نا. نسرین نے جو بھی کچھ تمہارے بارے میں کہا تھا وہ سب سچ تھا. حقیقت تو یہ ہے نسرین تمہیں بہت اچھے طریقے سے پہچان گئی تھی.